السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کے گھر والوں کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کے رشتہ داروں کا دل مضبوط ہو جائے گا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا جی۔ اور دوسری بات یہ، آج ایک ہم ایسے صحابی رسول کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے عشق رسول میں اپنے سگے باپ کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اور جنگ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے حملہ کیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دندان شریف کا کچھ حصہ شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دو لوہے کی کڑیاں دھس گئیں، تو وہ صحابی رسول آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے میں جو لوہے کی کڑیاں دھس گئی تھیں، چلی گئی تھیں، انہوں نے اپنے دانتوں سے نکالا، ایک کڑیا نکالی تو ایک دانت آپ پر سامنے کا ٹوٹ گیا، دوسری کڑیا نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ اب ایسا شاندار آج کا بیان ہونے والا ہے۔ آج 20 تاریخ ہے اور ان صحابی رسول کا آج عرس بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ دو باتیں آپ کو سناؤں گا، آپ کا دل ایسا مضبوط ہو جائے گا، زندگی میں آپ کا دل کبھی کپ کپائے گا نہیں، کبھی ہپ ہپائے گا نہیں، کبھی دھڑکے گا تو ہے مگر اللہ اور رسول کی یاد میں دھڑکے گا، کسی دنیا والے کی وجہ سے آپ کا دل پریشان نہیں ہوگا جی۔ پورا میں ثبوت آپ کو دے رہا ہوں قرآن شریف سے، تو آپ کھول لیجئے اگر آپ باوضو ہیں، ورنہ نہیں ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ پارہ نمبر 12، کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، سورت کا مطلب نام ہے ہود، اس کی آیت نمبر 120، اس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے، آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں آیت ہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت ہو گئی صاحب، تو اس کا ترجمہ سنیے آپ۔ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں، اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب ہم سب رسولوں کی خبریں تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو ہم قوت دیں، یعنی تمہارے دل کو ہم مضبوط کر دیں۔ سنا آپ نے کچھ؟ یہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 120 کہ اے محبوب ہم تمہیں تمام نبیوں کا رسول ذکر سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو ہم کیا کر دیں؟ مضبوط کر دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ والوں کے ذکر سننے سے دل مضبوط ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل کتنا مضبوط ہو گیا، تو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ لیتے ہوئے جب ہم اللہ والوں کا ذکر سنیں گے تو ہمارا دل مضبوط ہو جائے گا۔ بالکل یہ کوئی دنیا والے کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، جس نے سارے حکیموں کو بنایا ہے، جس نے سارے طبیبوں کو بنایا ہے، جس نے سارے ڈاکٹروں کو بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اب کیسا لگا؟ اب آپ اس بات کو اچھی پوری کہانی اب سنیے، کیونکہ میں آپ کو ایک اللہ والے کا ذکر سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہوگا، اور یہ کہانی اپنے تک نہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دلہن کو، بیوی کو، بہن کو، سب کو سناؤ۔ خود نہیں سنا سکتے تو ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دینا انشاءاللہ۔ اب آگے کی کہانی سنیے جو میں صحابی رسول کو بتا رہا ہوں۔ ان کا نام میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ آج ان کا عرس پاک ہے۔ ان کے نام سے آپ زیادہ نہیں تو میرے دوستو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر دیو، کیونکہ یہ صحابی رسول ہیں جن کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ ان کا نام اسم گرامی ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو محبت تھی رسول کریم سے، بہت عشق تھا، اور اتنا عشق نے امتحان لیا، کیونکہ محبت کیا ہے؟ امتحان لیتی ہے، محبت امتحان لیتی ہے۔ بہت سے آپ پر امتحان گزرے، بہت سی سختیاں آپ پر ہوئیں مگر سب جھیل گئے۔ جنگ بدر میں جب آپ کافروں میں گھستے تھے تو کافر سہم گئے، وہ آپ نے تلوار گھمائی اور وہ آپ نے جنگ کے جوہر دکھائے کہ تمام کافر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، سب کی پری کٹ رہی تھی، ایسے چھٹ جاتے تھے جیسے کہ تالاب میں کائی چھٹ جاتی ہے میرے دوستو۔ مگر ایک ایسا موقع آتا تھا، ایک بندہ آپ کو بہت مارنے کی چکر میں تھا مگر آپ اس سے بچ کے نکل جاتے تھے، تمام کافر جو بھی ملتے تھے آپ اس کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے، مگر ایک ایسا بندہ تھا۔ اب اسٹوری میں ٹوسٹ آنے والا ہے جی، ایک کہانی میں موڑ آنے والا ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ اس پہ
تلوار نہیں چلا رہے ہیں، حملہ نہیں کر رہے ہیں، مگر ایک موقع پر اس نے چاروں طرف سے ایسا آپ کو گھیر لیا کہ بچنے کی کوئی راستہ نہیں نکلی۔ ابو عبیدہ نے تلوار ایسے ماری کہ اس کا سر ایسے کٹ گیا دو ٹکڑوں میں، جیسے کہ آپ تربوزے پر گڑاسی ہسیا یا گڑسا یا کوئی چھری وغیرہ مار کے تربوزے کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وہ کون تھا؟ اب سنیے، وہ یہ وہی بندہ تھا۔ کون بندہ تھا؟ یہ ابو عبیدہ بن جراح کا باپ عبداللہ بن جراح تھا، جو کہ حضور کے دشمنوں کی طرف سے آیا تھا۔ جی، حضور کے گستاخوں کی طرف سے آیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ نہ دیکھا میرا باپ ہے، میرا فادر ہے، میرا پتا ہے، میرا کیا کہتے ہیں سب کچھ پالنے والا ہے، مگر نہ دیکھا، یہ دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے آیا ہے۔ سر کاٹ دیا صاحب، باپ کا سگے باپ کا سر کاٹ دیا۔ اب آئیے، رب کائنات نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی۔ یہ کون سا پارہ ہے؟ پارہ نمبر 28 کھولو، ایک پنہ لوٹو، دوسرا پنہ لوٹو، اس کے بعد آپ کو سورہ مجادلہ کی آخری آیتیں ملیں گی، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ تو میرے دوستو اب سنو ترجمہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ و رسول کی مخالفت کی، چاہے وہ ان کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا خاندان والا فیملی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھا، اللہ نے فرمایا ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ کبھی گستاخ رسول سے وہ میل نہیں کرے گا، کبھی گستاخ رسول کے وہ قریب نہیں جائے گا، کبھی گستاخ رسول کو وہ اپنی شادی میں، اپنے بیاہ میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں نہیں بلائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے اور ہمارے رسول کے گستاخ ہیں، ایک ہمارا چاہنے والا، ایک سچا مسلمان، ایک وفادار مسلمان، وہ کبھی ان سے دوستی نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جی، باپ ہو۔ یہ باپ ایسا تھا جو نبی کے گستاخوں کی طرف سے آ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کو کاٹ دیا اپنے باپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور یہ صاف کر دیا کہ مسلمان وہی ہے جو اللہ اور رسول کے گستاخوں سے دور رہے، چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کے سر کاٹ کے بتایا۔ اور دوستو سنو، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے گستاخوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان پر کتنا انعام کیا ہے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ سنیے، اسی پارے میں یہی سورت ہے سورہ مجادلہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو نقش کر دیا۔ جی، جو اللہ اور رسول کے گستاخوں سے بچیں گے، بد مذہب گمراہ نجدیوں سے، وہابی دیوبندیوں سے بچیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کو کیا کر دے گا؟ نقش کر دے گا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا۔ اور سنو تیسرا انعام، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں جنت میں لے جائے گا جس کے نیچے باغ، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سنو، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جی، کس سے راضی ہو گیا؟ جو اللہ اور رسول کے گستاخوں سے دور رہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جو گستاخوں سے قریب رہیں گے تو اللہ ان سے ناراض رہے گا۔ سن لو کان کھول کر، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سنتا ہے، کان کھول کے سن لو، اللہ والے ہی کامیاب ہیں، اللہ والے ہی کامیاب ہیں۔ تو اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور رسول کے گستاخوں سے دور رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سنا۔ اب سنیے، جنگ احد میں جب چاروں طرف سے بڑی گھمسان کی جنگ چل رہی تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنگ کر رہے تھے، مگر نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کافر آتے، آپ دوڑ کر آتے اور کافروں کو الگ بھگاتے اور مارتے توڑتے۔ اللہ اکبر،
مگر ایک موقع ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا. ایک تیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور 2 کڑیاں آپ کے چہرہ مبارک میں پیوست ہو جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے پاکیزہ خون بہنے لگتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خون پہنچ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لال تال یعنی سرخ کر دیا ہو، جبکہ وہ نبی ان کے رب کی طرف سے بلاتا ہے، جبکہ وہ نبی ان کے رب کی طرف کو بلاتا ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو جب شکست کا ہار کا سامنا کرنا پڑا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لوگوں نے کافروں نے حملہ کر دیا. ابو عبیدہ ان 10 آدمیوں میں سے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے آپ کی حفاظت فرما رہے تھے اور تیروں کو اپنے سینے پر روک رہے تھے. اس معرکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا ایک دانت شریف کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. پیشانی زخمی ہو گئی. خود کی 2 کڑیاں آپ کے گالوں میں آپ کے رخسار میں دھس گئیں. جب معرکہ ختم ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو جناب ابو عبیدہ نے عرض کیا، ایسے درخواست کی سرکار یہ موقع مجھے دے دیجئے، میں یہ کڑیاں خود نکالنا چاہتا ہوں، یہ حضور کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ سے انہوں نے سوچا ہاتھ سے نکالوں گا تو حضور کو تکلیف ہو جائے گی، زخم ہو جائیں گے، اور کیونکہ لوہے کی کڑیاں تھیں دوستو. حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے، اپنے منہ کو کھولا اور اس کڑیا کو، لوہے کی کڑی کو دانتوں سے پکڑا کس کے، اور جب کھینچا ہے کڑیا نکل گئی مگر حضرت ابو عبیدہ کا ایک سامنے کا دانت ٹوٹ گیا. اب آپ یہ ذرا امیجن کرو، ایک دانت بندے کا ٹوٹ گیا تو خون بہنے لگتا ہے نا، بندہ مر کے ٹوٹ گیا، مگر ابو عبیدہ کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دکھ رہا تھا. دوسری کڑیا بھی آپ نے پکڑ لی ہے، خون منہ سے نکل رہا ہے آپ نے دوسرے سامنے کے دانت سے وہ کڑیا پکڑی اور جو کھینچی ہے تو کڑیا تو نکل گئی دوستو، مگر ابو عبیدہ بن جراح کا دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا. یہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح. میرے دوستو تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں. آج ان کے عرس کی تاریخ ہے. آپ میرے دوستو اس بیان کو زیادہ زیادہ شیئر کرو اور یہ گانٹھ باندھ لو کہ اللہ والوں کے ذکر سننے سے، اللہ والوں کا ذکر سنانے سے دل مضبوط ہوتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف میں. پارہ کون سا ہے؟ 12واں پارہ ہے. سورت کا نام سورہ ہود ہے، آیت نمبر 120 ہے. تو اس بیان کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے سن لیا. اسی طرح سے میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا بیان کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں. آپ اگر نئے ہیں تو میرے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں زندگی بھر جب تک میری آخری سانس بھی ہو، موت کا وقت ہو اور آخری سانس نکل رہی ہو، اس وقت بھی میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ذکر کرتے کرتے ہی میرا دم نکل جائے. یہ میری آرزو ہے. آمین کہہ دو بھیا، آمین کہہ دو. کچھ خرچہ نہیں ہو رہا ہے آمین کہنے میں. آمین کہو اور اس کو شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو. اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.